آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، میں تو اپنا نام لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 8 دسمبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آپ کے سامنے ایک خوبصورت شعر رکھا جان ایلیٹ صاحب کا۔ اگر اس میں کوئی اوپر نیچے بات ہو یا غلط ہو تو معذرت قبول فرمائیں، کیونکہ آج کل سسٹم کا جو ہے وہ یہی حال ہے کہ وہ عمران احمد خان نیازی نام نہیں لے پاتے۔ بہرحال یہی وہ کرتے رہتے ہیں، قاسم کیبا اور بانی پی ٹی آئی اور سو اینڈ سو۔ کچھ پاکستان کے حالات، صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ ہے پشاور کا جلسہ۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار پھر بڑے عرصے بعد جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس میں خاص کر جو جوش و خروش تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح عمران خان جو ہے وہ خود جلسے میں موجود ہے۔ پھر آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قیادت ہے وہ اس وقت وہ تقریباً نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا اور کچھ جو ہے وہ ویلاگ پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے نا، آرمی چیف، وہ کیا کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہی کوئی لیفٹیننٹ جنرل وہ آرمی چیف بنتا ہے تو وہ ساتھ کیا بن جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ بنتا ہے مسلمان، جو کہ وہ عموماً ہوتا ہے کاغذوں پہ۔ پاکستان کا آرمی چیف مسلمان ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ حاجی ہوتا ہے۔ جس دن اسے بیج لگتے ہیں وہ حاجی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بنتا ہے حافظ، وہ حافظ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بنتا ہے قاری، یعنی حافظ کے بعد جو اگلی ڈگری اسے ملتی ہے وہ قاری کی ملتی ہے۔ قاری کے بعد وہ بنتا ہے قریشی، قریشی بن جاتا ہے۔ قریشی کے بعد وہ بنتا ہے ہاشمی، ہاشمی بن گیا۔ ہاشمی کے بعد وہ بنتا ہے ترمذی، ترمذی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بنتا ہے گیلانی، گیلانی بننے کے بعد جو پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے وہ بنتا ہے رضوی، رضوی ہو گیا۔ پھر جو اگلا ٹائٹل اسے ملتا ہے وہ ہوتا ہے موسوی، موسوی بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ٹائٹل اسے ملتا ہے وہ ملتا ہے زیدی، زیدی ہو گیا۔ زیدی کے بعد جو اگلا ٹائٹل جو ہے وہ آرمی چیف کو ملتا ہے وہ ملتا ہے بخاری، بخاری بھی بن گئے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ملا تو خیر ابھی تک 2 جرنیلوں کو ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ بہت مزہ آیا ہے۔ بخاری کے بعد وہ حضرت بنتے ہیں فیلڈ مارشل۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل کے بعد وہ بنتے ہیں جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت، یعنی اعلیٰ حضرت جو ہے نا ان کو اینڈ پہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو چوتھا تارہ لگتا ہے تو وہ یہ سارے جو قومیں ہیں، یہ جو سارے عہدے ہیں، یہ سارے ان کو جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہ ڈھکوزلہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ ڈھکوزلہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان میں ایک صدر ہوتا ہے، یہ ڈھکوزلہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جھوٹ ہے، ڈھکوزلہ ہے۔ نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ جمہوریہ ہے، اور نہ ہی یہ پاکستان ہے، یعنی پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک چراگاہ ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ کارٹل ہے، اور جس کا سربراہ جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ آرمی چیف بیک وقت پاکستان کا وزیر خزانہ ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر داخلہ ہوتا ہے،
पाकिस्तान का इत्तलात व नशरियात का वज़ीर होता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, पाकिस्तान का सदर होता है, पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर होता है, जिस तरह सैयद अली जो है वो खामेनेई हैं ईरान के। तो मैंने कहा आज जो ये काफ़ी अरसे से हमारे दरमियान जो है वो गलतफहमी पाई जाती है तमाम पाकिस्तानियों में, तो वो मैं आपकी जो है वो गलतफहमी दूर कर दूं। इससे पहले कि बकाया वीलॉग पे आए, आप लोगों से दरख्वास्त है, पहले मेरा ख्याल है आप लोग मसरूफ़ रहे तो आप चैनल पे वापस आएँ। अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, आप भूल जाते हैं। इसके अलावा आपने पैगाम फैलाना है। ये जो आर्मी चीफ़, देखिए मैंने आज आपको राज की बात बताई कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ क्या क्या होता है, ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये सदका जारिया है, उनको पता चलेगा कि आर्मी चीफ़ क्या होता है पाकिस्तान में। और जो डाई हार्ट सपोर्टर है, जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो वीडियो को एक दफ़ा क्लिक करने के बाद पूरा देखा करें। मैंने कहा है कि अव्वल तो क्लिक न किया करें बेशक, लेकिन जब क्लिक कर लिया करें तो पूरी वीडियो को जो है वो लाजमी देखा करें। अब ये जो जलसा हुआ पेशावर में, यानी ये असल में ना रद्द अमल था। आप लोग जानते हैं DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो किसी भी लिहाज से उनके ओहदे से मुताबिकत नहीं रखती थी, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। इसकी वजह क्या सामने आई है? इसकी वजह ये सामने आई है कि इमरान खान ने अपनी बहनों के साथ जो गुफ्तगू की तो वो नाकाबिल बयान थी। नाकाबिल बयान इस सेंस में कि उन्होंने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। अब वो बहनें थीं, उन्होंने सारी बात बाहर आकर नहीं बताई। ज़ाहिर है वो भी डरती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में निज़ाम है। उन्होंने सिर्फ एक टाइटल दिया और वो टाइटल था ज़हनी मरीज़ का, कि जी आर्मी चीफ़ वो ज़हनी मरीज़ हैं और सारा कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लगे होते हैं कैमरे, वहाँ पे लगे होते हैं इतने जो है ना सेंसिटिव, वहाँ पे जो है ना वो फ़ोन लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं कि सरगोशी भी साफ तौर पे सुनाई देती है। इमरान खान ने जो बातें की गुस्से में, और इमरान खान ने जो सिस्टम को सुनाई, वो सारी की सारी बातें वो रिकॉर्ड हो गई, वो ऊपर तक चली गई, ऊपर भिजवा दी गई कि ये अपने बारे में जो इमरान खान के ख्यालात हैं वो आप मुलाहिज़ा कर लें। तो उसके बाद DG ISPR को जो है वो भेजा गया, और DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 3-4 दिन से जो है वो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है। उसका जवाब जो है वो पेशावर में दिया गया। जिस तरह मैंने बताया कि पेशावर की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा था और जो जगह थी वो कम पड़ गई। मसलन वहाँ पे जुनैद अकबर खान ने कहा कि आपकी जो है वो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान का नाम बाकी रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, उनके नाम वो ज़िंदा रहते हैं। कैद आज़म को ख़राब एम्बुलेंस दी गई, कैद आज़म को पाकिस्तान की जो है ना वो सियासी तारीख से अब गायब करने की कोशिश भी की जा रही है। पता नहीं कब ये नोट से तस्वीर भी उतार दें, लेकिन कैद आज़म लोगों के दिलों में बसते हैं। यही हाल जो है वो इमरान खान का है। तो बहरहाल उन्होंने सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम तो शाहीन हैं, अगर हमें कोई कौवा चोंच मारता है तो हम जो है वो उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। तो बहरहाल ये जो है ना वो रद्द अमल था DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब मैं आपके सामने एक तहरीर रखूँगा। तहरीर का जो टॉपिक है वो ये है कि जो है ना वो हर तरफ से जर्नैल जो है वो नाकाम हुए हैं। इस पे आपने गौर करना है कि ये किस तरह हुआ है। फ़ौज सब कुछ कर चुकी, हुकूमत गिरा दी, वहशत बर्पा करके देख ली, दर्जनों लोग मार दिए,
ہزاروں گرفتار کر لیے، مینڈیٹ چھین لیا، ہر غیر اخلاقی کام کر کے دیکھ لیا۔ اس سب کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب فوج کے پاس دو آپشنز بچے ہیں۔ عمران خان کی ملاقاتیں بند رکھیں، پہلا عمران خان کو جیل میں ختم کر دیں۔ یہ دو آپشن ہیں۔ سب سے پہلی بات، عمران خان بار بار خود اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ خاکم بدہن، اگر فوج ایسا کر لیتی ہے تو کیا فوج کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا فوج کو اس کی مقبولیت واپس مل جائے گی؟ کیا فوج اس کا فوری رد عمل برداشت کر لے گی؟ فرض کیا کر لے گی، کیا فوج اس کا طویل اثر برداشت کر لے گی؟ ہرگز نہیں۔ ویسے بھی بار بار لکھا کہ فوج نے عمران خان کے ہاتھوں شکست کھائی اور بدترین شکست کھائی 8 فروری 2024، لیکن فوج ساتھ ہی ساتھ مشت کے میدان میں ناکام ہوئی، فوج دہشت گردی روکنے میں ناکام ہوئی، فوج پاکستان میں استحکام لانے میں ناکام ہوئی، فوج اوپر نیچے لیفٹ رائٹ ہر طرف ناکام ہے۔ عمران خان کو ختم کرنے سے فوج کا کوئی ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا، الٹا نفرت بڑھے گی، بالکل ویسے جیسے مشرقی پاکستان میں بڑھی، بالکل ویسے جیسے بلوچستان میں بڑھی، بالکل ویسے جیسے قبائلی علاقوں میں بڑھی۔ اور یہ بات بے نامی اکاؤنٹ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ فوج کو سب سے زیادہ تکلیف نفرت سے ہے۔ یعنی فوج چاہتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرے، کھل کر کرے، لیکن ان سے پیار کیا جائے، ان سے جو ہے وہ نفرت نہ کی جائے۔ یہ اب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اصل میں وہ یہ چاہتی ہے کہ جی ان سے جو ہے نا وہ پیار بھی کیا جائے۔ اب اگر ہم دوسری طرف آئیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ اور کبھی یہ سوچا ہے کہ عمران خان نے ایسا کیا قصور کر دیا ہے کہ اس پر تاریخ کے سب سے زیادہ مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کا جو اصل قصور ہے وہ کیا ہے۔ 78 سال کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ گوروں نے پاکستان کی چابیاں، یہ درست بات ہے، قائد اعظم کے حوالے نہیں کی تھی، انہوں نے رائل آرمی کے حوالے کی تھی کہ یہ ان کی ہم نے تربیت کی ہے، بیوروکریسی کی بھی ہم نے تربیت کی ہے اور آرمی کی بھی ہم نے تربیت کی ہے، اور یہ ہمارے مفادات کی نگہبانی کریں گے۔ لہذا قائد اعظم بمشکل 1 سال رہے، اصل جو کنجیاں تھیں اصل وہ فوج کو دی گئیں، اور مارشل لاء تو لگا 58 میں، لیکن ایوب خان اینڈ کمپنی وہ مکمل طور پہ حاوی ہو چکی تھی۔ انہوں نے دنیا کا ہر کام کیا، یعنی وہ انہوں نے 4-5 مہینوں میں 3-4 وزیر اعظم بھگتا دیے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا، 56 کے آئین کے ساتھ کیا ہوا، 62 کے آئین کے ساتھ کیا ہوا، پھر آگے آئیں تو مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، یہ سارا کچھ۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دوسروں کے ذمہ ڈالا گیا، اس میں سے اپنا پہلو بچایا گیا۔ اب عمران خان کی انٹری ہوتی ہے۔ 1996 میں وہ پی ٹی آئی کے نام سے ایک جماعت بناتے ہیں اور بڑے دھکے کھاتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، بڑے دھکے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جو تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آئیڈیل تھے، کیونکہ عمران خان سمجھتے تھے اور عمران خان کو یہ تصویر دکھائی گئی
یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ کرپشن کے خلاف ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتی ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ ان دو خاندانوں کے خلاف ہے. لیکن وہ سارا دھوکہ تھا. عمران خان کو جب اصل حقیقت پتہ چلی تو بہت دیر ہو گئی. عمران خان کو ہٹا دیا گیا. لیکن وہ جو 3.5 سال تھے نا عمران خان کے، وہ عمران خان کے بڑے کام آئے. کیسے کام آئے؟ عمران خان کو تمام صورتحال کا پتہ چل گیا کہ اصل گیم کیا ہے، یہ ملک کون چلا رہا ہے، یہاں پہ الیکشن کون کراتا ہے، یہاں پہ دھاندلی کون کرتا ہے، یہاں پہ حکومتیں کون بناتا ہے، یہاں پہ حکومتیں کون گراتا ہے. یہ اس وقت عمران خان کو پتہ چلا کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا. لوگ تو کہتے ہیں نا RTS بٹھا کے عمران خان کو فائدہ دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے. یقین کریں کہ 2018 میں عمران خان کی 20 سے 25 سیٹیں کم کی گئی. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. خواجہ آصف ہار رہا تھا عثمان ڈار سے، بلکہ ہار گیا تھا. اس نے باجوہ کو فون کیا رات کو 12 بجے، باجوہ نے خواجہ آصف کو جتوا دیا. یہ 2018 کا الیکشن تھا. 20 سے 25 سیٹیں کم کی گئی. اب کیوں کم کی گئی؟ اس پہ غور کریں کہ عمران خان MQM کے محتاج ہوں، عمران خان کاف لیگ کے محتاج ہوں، عمران خان اختر جان مینگل کے محتاج ہوں اور کھل کے نہ کھیل سکے. اور وہی ہوا. جب ان کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنے وہ مورے واپس لے لیے. MQM واپس لے لی، اختر جان مینگل واپس لے لیا، کاف لیگ واپس لے لی، حکومت گر گئی. ان 3 سالوں میں جو کچھ عمران خان نے دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، جو فائلیں پڑھی، ویسے بھی وہ پڑھنے کے بہت شوقین ہیں، انہوں نے آ کر پبلک میں بتانا شروع کر دیا. یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس طرح اب فوج کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح اب جرنیلوں کو رگیدا جاتا ہے، یہ تو مقدس گائیں تھیں، یہ تو سومنات کے مندر تھے، یہ تو لات منات اور جو ہے نا یہ عزا تھے. ان کی طرف انگلی کرنا، ان کا نام لینا. اب ہر ڈھابے پہ، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ 6ٹھی جماعت کے بچے کو سارا پتہ ہے جرنیلوں کا، نام بھی آتا ہے جرنیلوں کے، کہ اصل کھیل کون کھیل رہا ہے. یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ بھی کرے، یہ سارا کچھ کریں، اور یہ حاجی نمازی بھی ہوں، یہ مجاہد بھی ہوں، یہ غازی بھی ہوں، سارا کام کریں، سارا کام. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چوری کر لیا 8 فروری 2024 کا، اس کے باوجود ان کی پوجا کی جائے. کیسے کی جائے؟ اب یہ 71 نہیں ہے، یہ 48 نہیں ہے، یہ 65 نہیں ہے، یہ 2025 ہے. اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ برطانیہ کی جو سلطنت تھی اس پہ سورج غروب جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے سنا یہ اچھی طرح. اب یقین کریں وہ تو ہم نے نہیں دیکھا. جو PTI کا سوشل میڈیا ہے ان پر سورج غروب نہیں ہوتا. نیوزی لینڈ سے لے کر پاکستان تک، گوادر سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر گلگت تک، ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا. کہیں پہ دن ہوتا ہے، کہیں پہ رات، اور یہ لگے رہتے ہیں. اور یہ ایک ایک بات سامنے لے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل، یہ کتنے لوگوں کے پاس ہے، کتنے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دیہاتوں میں کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں عمران خان کا اصل قصور، جس کی وجہ سے غصہ نہیں اتر رہا. عمران خان نے نقاب نوچ لیے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا عرش شریف نے پہلی دفعہ کہا تھا بادشاہ ننگا ہے.
یاد ہے نا آپ کو؟ تو عرش شریف نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ عرش شریف بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا. یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، عرش شریف کو بھی پتہ چل گیا. جب اوپر عمران تھا نا تو نیچے عرش شریف کو بھی جرأت ہو گئی کہ جی بادشاہ ننگا ہے. وہ فائلیں دیکھتے تھے. یعنی مشرف نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جو حقانی ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، جو اسامہ بن لادن ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. پھر دہشت گرد کون ہے اگر وہ آپ کے ہیرو ہیں؟ علی مین گنپور ریکارڈ پہ کہتا ہے کہ پولیس بندے پکڑتی ہے، یہ آ جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دے. پھر بلوچستان کا مسئلہ، معدنیات نکل رہی ہیں، سالوں سے نکل رہی ہیں، پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا. کے پی کے نکل رہی ہیں معدنیات، ٹھیکے ہیں، وہ کدھر جا رہا ہے سارا مال. پھر یہ 55 ارب ڈالر کی امپائر جو فوج نے کھڑی کی، عائشہ صدیقہ کی کتاب پڑھیں دی ملٹری انک، وہ پاکستان کے اندر ایک اور پاکستان ہے. یہ سارا کچھ پتہ چل گیا. اور اس بات کو عمران خان وہ ہر چوراہے پہ، ہر چوک میں، ہر ڈھابے پہ لے آئے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمارا امیج کیا ہو گیا. ہم تو پتہ نہیں ہمارا امیج کیا تھا اور پاکستانی ہمیں کیا سمجھتے تھے. یہ ہے اصل قصور، یہ ہے حقیقت بتانا. اب ذرا 1400 سال پیچھے چلے جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا غصہ تھا مشرکین مکہ کو؟ وہ کہتے تھے ہر چیز منظور ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تم بڑے اچھے آدمی ہو، صادق ہو، امین ہو، اس کو چھوڑ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، یہ چڑھاوے چڑھتے رہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. یہ اعتراض تھا مشرکین کو. جناب ابو طالب کے سامنے انہوں نے یہی مطالبہ رکھا تھا کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. یقین کریں انہیں محمد رسول اللہ ماننے پر اعتراض نہیں تھا، انہیں لا الہ الا اللہ پہ اعتراض تھا. ادھر جرنیلوں کو اعتراض ہے، ہم مالک ہیں، ہم بائی ڈیفالٹ مالک ہیں. اور پھر ذرا سی بات کریں فوراً فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ جو کچھ جنرل آصف منیر کر رہے ہیں، فوج سے پوچھا ہے؟ فوج میں ریفرینڈم کرایا ہے، فوج میں الیکشن کرایا ہے اور فوج نے کہا ہے ہاں کرو. ایوب خان نے فوج میں ریفرینڈم کرایا تھا کہ یہ میں سارا کچھ کروں، فوج نے کہا تھا. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، فوج بدنام ہو رہی. فوج کا کیا لینا دینا ہے؟ جس طرح وابڈا میں لوگ ملازم ہیں اسی طرح فوج بھی ملازم ہے، جس طرح ایجوکیشن میں لوگ ملازم ہیں اسی طرح فوج بھی ملازم ہے. اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اپنی پینشن لیتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں. ان کو کیا پتہ ان گیموں کا؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے، عمران خان نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جرنیل ہیں. اور یعنی 4 دفعہ تو وہ ڈائریکٹ آئے، اس میں ڈھکی چھپی بات کون سی ہے؟ 4 دفعہ ڈائریکٹ نہیں آئے. ایوب، یایا، ضیاء، مشرف، یہ 35-40 سال بنتے ہیں، اس میں ڈھکی چھپی اب کون چلا رہا ہے حکومت؟ وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے ایکسٹینشن بھی لے لی اور تاحیات استثناء بھی اور مراد بھی، کون چلا رہا ہے؟ یہ ہے عمران خان کا اصل قصور. اور لوگوں کو ان کو بڑی فرسٹریشن ہے کہ ہمارے امیج کا کیا ہوا، ہم تو پتہ نہیں کیا تھے. اب آپ یہ اندازہ کریں، بالکل آخری اور معصوم خواہش کا اظہار کر رہی ہے فوج کیا، جرنیل. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہمیں پی ٹی آئی قبول ہے، لا الہ الا اللہ، ہمیں پی ٹی آئی قبول ہے، عمران خان قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی اس طرح کرے عمران خان سے، اور وہ ماڈل پیش کر رہے ہیں الطاف حسین کا
کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ الطاف حسین کی طرح عمران خان کو تنہا چھوڑ دے، جیل میں چھوڑ دے، اپنی پارٹی جس طرح ان کی بنی ہوئی ہے وہ پارٹی بھی چلائے، کے پی کے میں حکومت بھی چلائے، اور جو ہے نا یہ معصوم سی خواہش ہے جنرل صاحب کی، اور آخری خواہش لگتی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ اب آپ اندازہ کریں وہی لا الہ الا اللہ، کیونکہ جو بات عمران کرتا ہے پی ٹی آئی میں، جو سٹانس عمران خان کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک وہ جو پریس کانفرنس والا پارٹ 2 چلنے والا ہے، دوبارہ سیزن آنے والا ہے، کہ لوگ کہیں گے، کل ایم کیو ایم نے بھی پریس کانفرنس کی کہ جس طرح ہم نے الطاف حسین کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینکا، آپ بھی یہی کام کریں اور موجیں کریں۔ اب پھر سیزن آنے والا ہے، بہت سارے لوگ معذرت پی ٹی آئی کو اسی طرح چھوڑیں گے جس طرح 9 مئی کے بعد چھوڑا تھا، وہ چھوڑنے والے ہیں لوگ۔ یہ سیزن آنے والا ہے، لیکن کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اب درمیان میں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، یعنی پی ٹی آئی درمیان میں ہے۔ اب لوگ اور عمران اور لوگ، یہ اس طرح ہے درمیان میں۔ کوئی بیرسٹر گور کو کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے بیرسٹر گور کو؟ سلیمان اکرم راجہ ایک اچھے وکیل ہے، ان کو کون جانتا ہے؟ اسد قیصر کو کون جانتا ہے؟ تو وہ ہٹ جائے درمیان سے بالکل۔ یعنی کل کو جو ہے نا خان صاحب یہ عمران کو مائنس کر دیں، کل کو خان صاحب کوئی مولی پارٹی بنا لیں، کوئی کدو پارٹی بنا لیں، کوئی نیادی پارٹی بنا لیں، سارے لوگ ادھر، کیونکہ بات تو عمران کی ہے، ان کو کون جانتا ہے؟ تو اب یہ جو معصوم اور آخری خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹی وی پہ فیصل وارڈا کے ذریعے، ایم کیو ایم کے ذریعے، کہ وہ عمران خان کو مائنس کر دے، اور آپ قابل قبول ہے۔ بہرحال یہ آپ کو اصل قصور بتایا آج کہ عمران خان کا اصل قصور کیا ہے اور جرنیلوں کی آخری خواہش کیا ہے۔ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ جرنیلوں کو بری طرح شکست ہو رہی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آخری گزارش یہی ہے کہ چینل کو دوبارہ سپورٹ کرنا شروع کرے۔ 3-4 دن سے بالکل آپ مصروف تھے، تو مجھے سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔